ہم تو بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ڈیسائیڈ کرے گی، لیگل ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی، جو بھی ہماری رات کو مشاورت ہوگی اس حساب سے ہم اپنا پلان بنائیں گے کہ آگے ہمارا کیا عمل ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے خان صاحب کو قانون جو ہے وہ ان کے ساتھ قانونی طریقے سے نہیں ڈیل کیا جا رہا، ان کو انصاف جو ہے وہ نہیں مہیا کیا جا رہا۔ فیئر ٹرائل جو ہم جب سے یہ کیس چلے ہیں تب سے کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اور ہر روز ہر دن ہر لمحہ یہ مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ سر یہ بتائیے کہ لطیف کھوسہ صاحب کو لفٹ میں کیا کرنے کا مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں لفٹ کے اندر جب ہم سارے گئے ہیں، علی جاز بٹر صاحب بھی اور دیگر دوست بھی، کھوسہ صاحب بھی تھے، اور اچانک سے لفٹ بند ہو گئی ہے، وہاں پر لائٹ بھی اندر بند ہو گئی، وہاں پر سگنل نہیں تھے۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ باہر ہمارا رابطہ ہو، لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں تھا کہ جو ہے ہماری جان چلی جائے۔ ٹھیک ہے، رابطہ ہم نے کیا اس لیے کیا کہ آ کے وہ کھولیں، لیکن جو وکالت ہے یا اپنی جان ہے، نہ وکالت کبھی چھوڑیں گے اور نہ عمران خان صاحب کا کبھی ساتھ چھوڑیں گے۔ سر تقریباً کتنی دیر سے آپ محسوس تھے، کتنی دیر سے؟ لفٹ میں نہیں 18 تو نہیں اتنے ہوں گے، 18 منٹ تک آپ محسوس رہے ہیں؟ 18 منٹ تک محسوس رہے ہیں؟ ایک گھنٹہ لگا اس میں لفٹ کے اندر 1 منٹ یاد، لفٹ کے اندر تو ہم صحافی بھی تھے، میں بھی موجود تھا، ہم 18 لوگ تھے اور 1 گھنٹہ تک ہم وہاں پہ انسائڈ لفٹ ہے۔ بہت سفوکیشن تھی، اور اگر پنکھا وہ فین جو باہر سے لگایا گیا کہ وہ بھی ان کے وکلا نے، یہ انتظار صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے آ کے اس کو ارینج کیا، اگر وہ نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ کچھ نقصان ہو سکتا تھا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے تو اپنی ٹائی کھول لی تھی، کوٹس انہوں نے سب نے کھول لیے تھے، بہت سفوکیشن تھی۔ اوپر سے ہم نے لفٹ کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن اوپر بھی لوہا تھا، نیچے بھی لوہا تھا، کوئی ہوا کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، اور ایک قسم سے پینک سچویشن تھی۔ لیکن لطیف کھوسہ کو وہاں پہ میں کہوں گا کہ انہوں نے سینیارٹی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ جتنے بھی بچے ہیں چھوٹے ہیں سب، کیونکہ سب لوگ ہم اسی ایج کے لوگ تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہائی کورٹ ہم نے ریزن کیا دیا، ہائی کورٹ نے ریزن کیا دیا۔ جیسے بھی لیفٹ میں ہوا، یہ پرسنل ایشو ہے، لیٹس ناٹ گو انٹو مجلس۔ آج مجھے بذات خود جتنا عرصہ میں نے وکالت میں پریکٹس کی، آج کی ایڈجرمنٹ سے مجھے ذاتی طور پر بہت سخت مایوسی ہوئی۔ میں انصاف کی راہ میں اس کو حال رکاوٹ سمجھتا ہوں۔ پہلے بھی ہم کیس کرتے رہے ہیں، کیسز ہوتے بھی رہتے ہیں، اور ہمیشہ اس میں ایڈجرمنٹیں ہوتی رہتی ہیں اور وکیل کو ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ صورتحال تھی کہ اس میں کوئی بندہ جیل میں نہیں پڑا تھا۔ ٹرائل کورٹ کے ہمارے ساتھ تھا تو دا سینئر موسٹ وکیل نے درخواست کر دی تھی، اس کی ایڈجرمنٹ ایکسیپٹ نہیں ہوئی تھی، اس کی پرسنل ایڈجرمنٹ ایکسیپٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس عدالت میں بھی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو بغیر نوٹس کے، کیونکہ 426 سیکشن میں نوٹس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شارٹ سینٹنس ہو اور عدالت سمجھے کہ سسپینڈ کرے تو بغیر نوٹس کی بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے۔ 3 دن کی بات، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ عدلیہ کو ایک عام آدمی کی آزادی کس قدر عزیز ہے۔ یہ میں کہتا ہوں آج کے ایڈجرمنٹ سے بےتحاشا مایوسی۔ سپریم کورٹ اسٹل موجود ہے گور صاحب، کیا سپریم کورٹ میں پیر کو چونکہ ایکسپیکٹ ہے کہ دیکھو سپریم کورٹ موجود ہے، میں ہائی کورٹ سے مایوس نہیں ہوں کہ مجھے وہ فیصلہ نہیں ملے گا۔ میں کہتا ہوں جب ایک بندہ جیل میں پڑا ہو، آپ اس کی لبرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 گھنٹہ کا ٹائم دے کر کے کرے۔ جو وکیل صاحب روسٹم پہ کھڑے تھے تھرو آؤٹ اس کیس کے ساتھ، یا میں رہوں یا یہ متی اللہ جان رہا ہے یا یہ وکیل صاحب جو الیکشن کمیشن کی طرف سے آج پیش ہوئے، یہ تھرو آؤٹ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے سب لوگوں نے کہ یہ ہر تاریخ پہ آتا رہا ہے۔ آج کی جو ایڈجرمنٹ تھی وہ ایک بدنیتی پر مبنی تھی۔ اچھا گور صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ جو مختصر مدت کی سزا ہوتی ہے 2 سال یا 3 سال، وہ بغیر نوٹس کے بھی سسپینڈ ہو جاتی ہے، مگر دوسری صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں کیپٹن صفدر جو ہیں وہ 70 دن تک جیل میں رہے اور ان کی سزا کی معطلی کی درخواستیں بھی منظور نہیں کی گئی تھی، تو آپ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ 2 مختلف چیزیں تھیں۔ جہاں تک صفدر اور ان کا تعلق تھا، صفدر جیل میں پہلے سے گیا ہوا تھا، میاں صاحب باہر تھے، وہ آئے نہیں تھے، وہ اپیلیں انہوں نے فیکس نہیں کروائی تھی۔ ان سے پوچھو، آپ کے سامنے ایک درخواست یہ رکھ لے کہ ہم نے درخواست کر دی تھی کہ ہمارا کیس سنو اور نہیں سنا، اور اگر واقعی درخواست کے باوجود اس کا کیس نہیں سنا گیا وہ بھی غلط ہے، لیکن نہ انہوں نے درخواست دی اور میاں صاحب باہر تھے اور یہ ادھر تھے، اس لیے انہوں نے لگوایا نہیں تھا۔ اگر نہیں لگایا تھا اور نہیں ہوا ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کے دور میں جسٹس عامر فاروق نے جو فیصلے کیے وہ درست ہے؟
सर देखो आमिर फारूक साहब बड़े सारे फैसले किए, अच्छे फैसले बड़े किए हैं, बहुत अच्छे फैसले किए हैं, उसमें हमारा कोई नहीं। मैं सिर्फ अपने केस के हद तक कह रहा हूँ कि आज की जो एडजर्नमेंट हुई है, जो वकील को मैं एट्रीब्यूट करता हूँ, जो वकील साहब नहीं आ रहे उसके पास इतना बड़ा ज़र्ब मोज है। ये वकील साहब आपने हर मरतबा देखा है, ये थ्रू आउट इस केस के साथ इलेक्शन कमीशन कर रहा है। मिनिस्टर साहब, फैसला ना करना और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना, इसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब का क्या मुफाद हो सकता है आपके? देखिए कोई मुफाद नहीं हो सकता, मुफाद नहीं हो सकता आमिर फारूक साहब का। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी जज का मुफाद है, वो डीबी की जजमेंट है, हमें उसकी इज्जत है। लेकिन हम ये कहते हैं आपने जब दोनों पार्टी के इंटरेस्ट को देखना है तो आपने ये मलहूज याद रखना है कि अगर केस एडजर्न हो जाए, अक्यूज जेल में न हो, ये अलग बात है, लेकिन जब अक्यूज जेल में हो और केस एडजर्न हो जाए तो लिबर्टी इन्वॉल्व होती नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद हाई कोर्ट ने कल भी फैसला नहीं किया, आज भी एडजर्न कर दिया, तो आप समझते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी है? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया था कि हाई कोर्ट आज ही फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जब हाई कोर्ट फैसला करे तो फिर हम सुनेंगे। हमें 2 बजे का कहा दिया था ना जब आप परसों सुप्रीम हाँ, वो कोर्ट रखा हुआ था, उम्मीद यही कर रहे थे हम सारे कि फैसला हो जाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी भी है, आप समझते हैं कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी कोई नहीं।